اسٹوڈنٹ آج جو ہم تجارتی چکروں کے بارے میں جو ہے مختلف نظریات ان کو ڈسکس کریں گے. یہ نظریات یہ بیان کرتے ہیں کہ تجارتی چکر کیوں کر وجود میں آتے ہیں, کیوں یہ جو ہے فیزز جو ہے اکانومی میں ہوتے ہیں. سب سے پہلے آفتابی دبو کا نظریہ. تو یہ شروع کی چند پوائنٹس دیکھیں تو کچھ حد تک مجھے تو یہ توہمات پرستی کا ایک شکار لگتا ہے, اس کا ایک نمونہ جو ہے یہ پیش کر رہا ہے. دیکھتے ہیں اس کو جو ہے جیونز ہنری المول جو ہے انہوں نے پیش کیا. جیونز کے مطابق کیا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ان کا کہنا یہ ہے کہ سورج کی جو حدت ہے یا جو اس کی تپش ہے وہ اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. سورج سمجھ لو اتنا گرم نہیں رہتا جتنا کہ وہ پہلے ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے موسم گرما کی فصلیں جو ہے وہ سورج کی جو گرمی ہے اسی سے ہی پروڈیوس ہوتی ہیں, بلکہ سردی میں بھی سورج کی روشنی کی آپ کو پتہ ہے کہ ضرورت ہوتی ہے. سورج کی روشنی ہوگی تو پھر ہی جو ہے یہ کیا کہتے ہیں سبزہ زار ہوتا ہے, فصلیں اگتی ہیں. وہ ایریا جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ بالکل ہی سورج نہیں نکلتا ہے, یہ انٹارکٹیکا والی سائڈ کی بات کر لیں تو وہاں پہ جو ہے وہ کوئی سبزہ زار نہیں ہے, کوئی ایسا جو ہے وہ اس کی جو ہے اس میں کیا کہتے ہیں فصلیں وغیرہ وہاں پہ نہیں اگائی جا سکتی ہیں. تو جیونز کا یہ کہنا ہے کہ کچھ عرصے بعد چونکہ سورج کی کچھ دھبے آ جاتے ہیں جس سے ان کی حدت میں کمی آ جاتی ہے, لہٰذا فصلیں جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں, اتنی پروڈکشن نہیں ہوتی ہے. جب اتنی پروڈکشن نہیں فصلیں متاثر ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے ہمارا جو صنعتی شعبہ ہے وہ بہت زیادہ ایگریکلچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات کی جائے, وہاں سے کپڑا بنانے کے لیے کپاس ہمیں چاہیے. شوگر انڈسٹری کی بات کی جائے, اس کے علاوہ فلور ملز ہیں. تو اس طرح بہت ساری انڈسٹری جو ہیں جن کا خام مال جو ہے وہ زراعت سے آتا ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جب وہ متاثر ہوتی ہیں اتنی پروڈکشن نہیں ہوتی ہے, منافع جات کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, لہٰذا معیشت جو ہے وہ سرد بازاری کا شکار ہو جاتی ہے. اور کچھ عرصے کے بعد پھر وہ دوبارہ سے سورج سے وہ دھبے جو ہے وہ غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. فصلیں اچھی ہوتی ہیں, زیادہ پروڈکشن ہوتی ہے, کسانوں کے بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کے منافع جات بڑھتے ہیں, زیادہ وہ روپیہ پیسہ کماتے ہیں, اشیاء کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے. لہٰذا صنعتوں میں بھی جو چیزیں بنائی جا رہی ہیں ان کی ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہوتا ہے, ان کو خام مال ملتا ہے, لہٰذا معیشت جو ہے دوبارہ گرم بازاری کی طرف چلی جاتی ہے. تو اس طرح جیونز کے مطابق بیسیکلی جو موسمیاتی تبدیلی ہے وہی بیسیکلی تجارتی چکر کا باعث بنتی ہے. موسم اچھا ہو, فصلوں کے لیے موزوں ہو تو ایگریکلچر پروڈکشن جو ہے وہ اچھی ہوگی, اور اس کی وجہ سے جو ہے آپ کی صنعتیں جو ہیں وہ بھی زیادہ جو ہے وہاں پہ بھی خوشحالی ہوگی. موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے اگر وہ کچھ ایسا آ جاتا ہے, سیلاب آ جاتے ہیں, بارشیں زیادہ ہوتی ہیں, بارشیں کم ہوتی ہیں, جس سے فصلیں تباہ ہوتی ہیں, تو اس سے جو آپ کی اکانومی ہے اس کے باقی کے جو سیکٹر ہیں وہ بھی پھر متاثر ہوتے ہیں. تو ان کے نزدیک جو ہے موسمیاتی تبدیلی ہی بیسیکلی تجارتی چکر کے کا باعث بنتی ہے. اب اس کو بھی کریٹیسائز کیا گیا کیونکہ محض جو ہے یہ صرف کیونکہ اس میں بیسیکلی فوکس کیا گیا زرعی شعبے کو, کہ زرعی شعبہ جب متاثر ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے باقی شعبے متاثر ہوتے ہیں. اب ضروری نہیں ہے, بعض اوقات کیا ہے کہ زراعت بالکل اچھے سے کام کر رہی ہے, وہاں پروڈکشن صحیح ہو رہی ہے, لیکن صنعتیں جو ہیں وہ وہاں پہ سرد بازاری کا رجحان آ جاتا ہے. تو یہ اوور آل جو ایک کیا کہتے ہیں اس کے جو اسباب ہیں اس کو بیان نہیں کرتا. نفسیاتی نظریہ سائیکولوجیکل تھیوری ہے, اس کے مطابق اس کو پیگو نے پیش کیا ہے. اس کے مطابق تجارتی چکروں کے پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے, کاروباری لوگوں کی جو نفسیاتی کیفیت ہے اس کو بیان کیا, جس کو بل اینڈ بیئر کبھی سنا ہوگا آپ نے. بعض اوقات کیا ہے کہ جو کاروباری افراد ہیں وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فیوچر میں جا کے قیمتیں بہت بڑھ جائیں گی کسی بھی خاص شے کی. فرض کہتے ہیں کہ چینی کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں, تو وہ اسی سیکٹر میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ زیادہ کر دیتے ہیں, انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اشیاء پروڈیوس ہوتی ہیں. تو اگر حالات جو ہے ان کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتے ہیں تو اوور پروڈکشن ہو جاتی ہے, کیونکہ پھر اتنی اشیاء مارکیٹ میں سے نہیں ہوتی ہیں یا پھر ان کو اتنی قیمت نہیں ملتی جتنی کہ انہوں نے ایکسپیکٹ کی ہوتی ہے. لہٰذا کیا ہوتا ہے وہ اشیاء جو ہے وہ پڑی رہتی ہیں, زائد پیداوار ہو جاتی ہے, لہٰذا معیشت جو ہے سرد بازاری کا شکار ہو جاتی ہے. اور اس کی دوسری کیا ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو لگتا ہے کہ قیمتیں نہیں بڑھیں گی, قیمتیں گریں گی, تو اس میں بھی یہی کیس ہوتا ہے کہ وہ پھر پروڈکشن اتنی نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی چیزیں
سیل نہیں ہو سکیں گی، لہٰذا وہ پروڈکشن کم کر دیتے ہیں، مزدور بے روزگار ہو جاتے ہیں اور معیشت جو ہے وہ سرد بازاری کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح جو پیگو ہیں انہوں نے لوگوں کی جو نفسیاتی کیفیت ہے اسی کو اتار چڑھاؤ کا باعث جو ہے بتایا ہے، لیکن اس میں کیا مسئلہ ہے کہ پیگو نے صرف ایک ہی فیز کا بارے میں بتایا ہے کہ سرد بازاری کیوں آتی ہے۔ اب سرد بازاری سے جب معیشت جو ہے وہ بوم کی طرف جاتی ہے تو اس کے بارے میں ان تھیریز میں کچھ بھی بیان نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد ہے کمتر صرف یا زائد بچت کا نظریہ، ٹھیک ہے، اوور سیونگ، ٹھیک ہے، جس میں لوگ جو ہے زیادہ سیونگ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا انڈر کنزمپشن کہہ سکتے ہیں اس کو۔ یہ تھیریز جو ہے وہ ہابسن، فاسٹر وغیرہ نے پیش کی ہیں۔ ان کے مطابق جو ہے لوگ جب ضرورت سے کم رقم خرچ کرتے ہیں تو ملک میں جو ہے سرد بازاری شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر جتنی بھی اشیاء پیدا ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ سیل نہیں ہوتی ہیں، لہٰذا رسد زیادہ ہو جاتی ہے، طلب کم ہوتی ہے، منافع جات کم ہو جائیں گے، کارخانے بند ہو جائیں گے، لوگ بے روزگار ہو جائیں گے اور سرد بازاری کا جو دور ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اب انہوں نے جو اپنی تھیری ہے اس میں یہ بیان کیا ہے کہ کوئی بھی جو اکانومی ہے وہ بیسکلی دو گروہ میں تقسیم ہوتی ہے، امیر ہیں، غریب ہیں۔ اب جو امیر حضرات ہیں کیونکہ ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ بیسیکلی پوری ہو رہی ہوتی ہیں یا ان کی آمدنیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ ساری کی ساری اسپینڈ نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ زیادہ بچاتے ہیں، سیونگ کرتے ہیں اور اسی سیونگ کو پھر وہ انویسٹمنٹ میں لگا دیتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف جو غریب عوام ہے ان کی تو آمدنیاں ہی اتنی کم ہوتی ہیں کہ وہ ساری کی ساری بھی خرچ کر دیں تو ان کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی ہیں۔ اب ایک طرف امیر حضرات کی سیونگ ہے جو کہ بہت زیادہ ہے اور دوسری جو کہ انہوں نے انویسٹمنٹ میں لگا دیا، دوسری طرف غریب حضرات کی آمدنیاں ہیں جو کہ ان کی سیونگ کے مقابلے میں بھی بہت کم ہیں، لہٰذا کیا ہوگا، انڈر کنزپشن ہوگی، کیونکہ جتنی زیادہ بچتیں سرمایہ کاری میں لگائی گئی، جتنی چیزیں بن گئی ہیں وہ ساری کی ساری پھر جو ہے وہ کنزیوم نہیں ہوگی، ساری کی ساری ڈیمانڈ نہیں ہوتی ہیں، لہٰذا معیشت جو ہے وہ سرد بازاری کا شکار ہو جاتی ہے۔ اب اس میں بھی ایک چیز بیان کی گئی ہے، ایک ہی فیز پہ جو ہے وہ فوکس کیا گیا ہے، باقی کے جو فیزز ہیں ان پہ کوئی جو ہے اس کے بارے میں ایکسپلینیشن نہیں دی گئی۔ اس کے بعد جو ہے نظریہ زائد سرمایہ کاری ہے، اوور انویسٹمنٹ تھیری ہے۔ اس کے مطابق سرمایہ کاری میں جو کمی بیشی ہے وہی اتار چڑھاؤ کا باعث بنتی ہے۔ یہ جو ہے موشدان جو ہے وہ ہائی کیمائزز اور کیسل وغیرہ انہوں نے پیش کیا ہے۔ ان کے مطابق کیا ہے کہ جب شرح سود کم ہوتی ہے یا قرضے آسانی سے ملنا شروع ہو اکانومی کے اندر تو لوگ کیا ہے وہ زیادہ سرمایہ کاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اشیاء صرف کی جو سرمایہ کاری یا اشیاء صرف کی جو صنعتیں ہیں یا اس میں سرمایہ کاری زیادہ ہوگی تو اس کی وجہ سے آٹومیٹکلی جو کیپٹل گڈز ہیں، اشیاء سرمایہ، ان کی ڈیمانڈ بڑھے گی۔ اشیاء سرمایہ کیا ہیں، جن سے مزید چیزیں بنتی ہیں جیسے مشینری وغیرہ ہے، تو اشیاء سرمایہ کی صنعتوں میں بھی جو ہے وہ انویسٹمنٹ جو ہے زیادہ ہو جائے گی۔ اس سے کیا ہوگا کہ تو ایسے پروجیکٹ میں بھی انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کو پہلے ان کو اچھے نہیں لگتے یا غیر منافع بخش لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر پھر ایسے دور آ جائے کہ جب قرضے ملنا مشکل ہو جائیں، شرح سود بڑھ جاتی ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ اشیاء صرف کی جو اس میں سرمایہ کاری ہے وہ کم ہو جائے گی۔ جب اشیاء صرف کی صنعتوں میں سرمایہ کاری کم ہوگی تو اس کی وجہ سے جو کیپٹل گڈز ہیں ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی کم ہو جائے گی اور اس میں سرمایہ کاری جو ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس طرح کیا ہے کہ انویسٹمنٹ کم ہونے کی وجہ سے لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا، بے روزگاری پھیل جائے گی، ڈیمانڈ کم ہو جائے گی اور معیشت جو ہے وہ سرد بازاری کا شکار ہو جائے گی۔